السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت پاکستان میں مختلف جگہوں پر اپنے دورے کے حوالے سے جا رہے ہیں اور تقاریر کرتے ہیں، اور ان سے مختلف قسم کے لوگ مختلف سوالات کرتے ہیں۔ تو ایک تقریب میں ان سے ایک عیسائی جو ہے وہ سوال کرتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان جناب ابو طالب وہ دوزخ میں ہیں یا جنت میں، یعنی دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں، اور ساتھ وہ حدیث کا حوالہ بھی دیتا ہے کہ میں نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا جواب دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آپ کے دیگر عزیز و اقربا اس کے حوالے سے کیا جواب دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے، تو وہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف، سوال اور جواب سن کر پھر میرا نام شہباز مسیح ہے اور میں کرسچن مذہب سے میرا تعلق ہے، اور میں نے دوسری کی کتابیں پڑھا ہے اور یہ حدیث بھی موجود ہے۔ مجھے حدیث نمبر میرے پاس لکھی ہوئی ہے، یاد نہیں ہے مجھے، کہ آپ کے چاچا دان نے کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چاچا جان سے کہا جب وہ مرنے لگے تھے کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تو آپ جنت میں جائیں گے، اگر آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا آپ کا سارا خاندان، نبی پاک کے والدین، نبی پاک جب پیدا ہونے والے تھے تو 6 ماہ پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے تھے، اور 6 سال بعد آپ کی والدہ، 40 سال بعد آپ کو نبوت ملی ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا نبی پاک کے چچا جان اور والدین جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ نہیں یہ سوال ہے نا بیٹا، جی یہ میں نے پڑھا ہے نا بیٹا۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں ملی، ان کے خاندان والے، چاچا جان، ان کی والدہ، ان کے والد کیا جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ جو تحقیق کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے، ان کے خاندان والے کوئی بھی ہو، چاہے والد ہو، والدہ ہو، چاچا ہو، چاچی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، اگر توحید پہ ہے اور شرک نہیں کرتے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول کے آنے کے پہلے، اللہ کے رسول نبوت اعلان کرنے کے پہلے، اگر کوئی شخص اللہ پہ یقین رکھتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور شرک نہیں کرتا ہے، اس ٹائم اللہ کے رسول نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو نبوت ضروری نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا جنت میں جانے کے لیے۔ اس وقت آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت کے پیغمبر، اگر وہ دور تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو آپ کو ماننا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے۔ اگر وہ دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو ماننا چاہیے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے۔ اگر کوئی دوسرا دور تھا، لیکن لازم ہے کہ آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کس کی بھی تحقیق کرو، والد، والدہ، بھائی، بہن، جو بھی ہے، آپ نے جو ذکر کیا، تو اگر ان کے رشتہ دار، چاہے والد ہو یا والدہ، چاہے بھائی ہو یا بہن، چاہے چاچا ہو چاچی، کوئی بھی ہو، اگر شرک کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے جو کہا، ایک حدیث کا ذکر کیا، آپ کو حوالہ نہیں پتا تھا، کیا ان کے چچا، آپ صحیح فرماتے، ان کے چچا ابو طالب، انہوں نے اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کیا، ان کو محفوظ رکھا دشمنوں سے، کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے تھے، لیکن وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ ہی کے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہیں، لیکن اپنے جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ ان کے چچا اسلام قبول کرے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ آپ کا کہنا ہے کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں،
क्योंकि उनने इस्लाम नहीं कबूल किया। अल्लाह के रसूल ने अपने रिसालत का ऐलान कर चुके थे, वो उनकी हिफाजत किए, उनकी मदद की, अपने जान से बढ़कर की, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ये नहीं माना कि वो अल्लाह के रसूल थे, इसीलिए वो जन्नत में नहीं जाएंगे। मुफस्सिरीन ये कहते हैं, मुहद्दिस ये कहते हैं कि उनको सबसे कम दोज़ख में सबसे कम सज़ा मिलेगी, ये उनकी तशरीह है। लेकिन क्योंकि वो अल्लाह के रसूल के पैगाम को एक्सेप्ट नहीं किए, वो नहीं मानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इसीलिए वो जहन्नम में जाएंगे। तो रिश्तेदार होने की वजह से कोई अल्लाह के रसूल के या कोई अच्छे इंसान के आपको जन्नत नहीं मिलेंगी। जन्नत में जानने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह एक है और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जी नाज़रीन व सामीन, सुना आपने कि उन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के हवाले से क्या कहा और आपके चचा जनाब अबू तालिब के बारे में क्या कहा। तो जहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का मामला है, तो इसमें कसीर तादाद में मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन और मुफक्किरीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मोमिन और मुसलमान हैं और वो जन्नती हैं। और जो जनाब अबू तालिब के हवाले से बात की गई तो वो अहादीस में ऐसे ही मिलती है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। तो इस हवाले से ये भी बात ज़हन नशीन कर ले कि जिस तरह उन्होंने कहा कि रिश्तेदार होना ये इंसान को दोज़ख से नहीं बचा सकता, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इंसान के अमाल और ईमान जो है वो ही इंसान को दोज़ख से बचा सकते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि ईमान पहले अपना कामिल करे और उसके बाद फिर अपने अमाल जो है वो अल्लाह रसूल की शरीयत के मुताबिक करने की कोशिश करे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ हम इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हम